بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ ایک پیغام عمران خان نے خود دیا ہے کارکنوں کو، عوام کو، اور دوسرا پیغام بشریٰ بی بی کے ذریعے آیا ہے۔ جو عمران خان نے خود پیغام دیا ہے اس میں جو ملک کی موجودہ صورتحال اور جو حالات اس وقت ملک کے بن چکے ہیں اس کے بارے میں ہے، اور بشریٰ بی بی کے ذریعے سے جو پیغام عمران خان نے دیا ہے وہ پیغام 24 نومبر کے احتجاج کی حکمت عملی پر ہے، اور اس حکمت عملی کے 7 اہم نکات ان کے اس آڈیو پیغام میں سامنے آتے ہیں۔ آڈیو پیغام نہیں بلکہ وہ آڈیو جو لیک ہوئی ہے، یعنی کارکنوں کو جو انہوں نے کارکنوں سے بات کی، اور اطلاع یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے انہوں نے خطاب کیا، اس کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس آڈیو میں جس کو میڈیا ہمارا آڈیو لیک کے طور پر چلا رہا ہے، دراصل وہ کیا ہے؟ وہ ایک اسٹریٹجی ہے، وہ ایک حکمت عملی ہے جو بشریٰ بی بی کی ہمارے سامنے آئی ہے اس پیغام کے ذریعے، اس آڈیو کے ذریعے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس پر آنے سے پہلے جو ایک بڑا اس وقت ہمارا موضوع چل رہا ہے پاکستان میں دن بھر سے، وہ ہے کہ حسن نواز دیوالیہ ہو گئے، حسن نواز بینکرپٹ ہو گئے، حسن نواز کی کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ کیوں دیوالیہ ہوئی؟ آخر وجہ کیا تھی ان کے دیوالیہ ہونے کی؟ کیا ایسا ہوا کہ وہ بینکرپٹ ہو گئے ہیں، اور اس سے ان کو فائدہ ہوگا یا اس سے ان کو نقصان ہوگا؟ جو اس وقت صحیح صورتحال ہے حسن نواز کے حوالے سے، ان کی کمپنی پر کیا گزری یا انہوں نے یہ خود کیوں قدم اٹھایا ہے، اس کی تفصیلات تو ابھی آنا باقی ہیں۔ وہ میں چیک کرنے کی لندن میں کوشش کر رہا ہوں، حتمی چیزیں میرے سامنے آ جائیں، ذرا کچھ چیزیں معلوم ہوئی ہیں لیکن حتمی آ جائیں تو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن یہ جو بی بی سی کی سٹوری ہے، اس کے بہت سے اہم پوائنٹس ہیں جس سے آپ صورتحال کو کا کچھ اندازہ تو کر ہی سکتے ہیں۔ مثلا اس سٹوری میں کہا گیا ہے کہ دیوالیہ پن کیا ہے۔ دیوالیہ پن کیا ہے، اس پر کہا گیا ہے کہ دیوالیہ پن کو اکثر بری چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی آسان تصور ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے تقریباً تمام قرضوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ اب انہیں ادا کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یعنی جب آپ اپنے لونز پے نہ کر سکیں، اپنا ڈیٹ پے نہ کر سکیں، تو آپ جو ہے اور قرضوں کو، آپ کے قرضوں کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ آپ کی حیثیت نہیں ہے پے کرنے کی، آپ کے قرضوں کو معاف کر دیا جائے تو وہ دیوالیہ پن ہو جاتا ہے، وہ آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں کیونکہ آپ اپنے لونز کو پے نہیں کر پائے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ عدالت کا ایک حکم ہے جو برطانیہ میں عام طور پر 1 سال تک رہتا ہے، جس کے بعد آپ کو دیوالیہ پن سے فارغ کر دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ ایک نیا آغاز کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے آپ کو بینکرپٹ شو کروا دیں اور 1 سال کے لیے آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، 1 سال کے بعد آپ دوبارہ بینکوں کی نظر میں اور حکومت کی نظر میں اور باقی لوگوں کی نظر میں برابر ہو جائیں گے۔ پھر سے آپ وہ نئے نیک پاک نئے ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ یعنی 1 سال کے لیے کی دو بات ہے، 1 سال میں آپ کو کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اگر اپنی ساکھ کی خرابی کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن 1 سال کے بعد آپ جو ہے وہ ان جو پابندیاں ہیں سے فارغ ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ عام طور پر خود دیوالیہ ہونے کا انتخاب کرتے ہیں جب ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو خود دیوالیہ ہو جاؤ۔ کچھ لوگ اس کا انتخاب کرتے ہیں، بی بی سی کی سٹوری بتا رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اگر آپ پر بہت زیادہ قرض ہے تو دیوالیہ پن اس کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کو لون ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ لون اپنے پے نہ کریں، تو ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ دیوالیہ ہو جائیں، یعنی آپ اپنے قرض کے اوپر، اگر آپ کے قرض زیادہ چڑھ گیا تو۔ پھر اس میں کہا گیا ہے کہ کیا دیوالیہ ہونے کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے دیوالیہ پن ایک لحاظ سے سکھ کا سانس بھی ہے، کیونکہ پھر آپ کے قرض خواہ آپ سے رابطہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کوئی آپ کو کس منہ سے رابطہ کرے گا؟ آپ کہے گا بھائی مجھے تو بینکرپٹ قرار دے دیا، عدالت نے قرار دے دیا، حکومت نے قرار دے دیا، میں تو بینکرپٹ ہو گیا ہوں، میں تمہیں کہاں سے پیسے کروں؟ تو جو آپ کے قرض خواہ ہیں وہ آپ کے پیچھے نہیں پڑتے، آپ سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھیں نا کہ آپ نے ایک فرض کریں آپ نے بینکوں سے لونز لے رکھے اور آپ وہ لونز ادا نہیں کر پا رہے، اور آپ نہیں کرنا چاہتے، نہیں کر پا رہے یا نہیں کرنا چاہتے، آپ کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر گئے، تو کیا ہوگا؟ وہ بینک آپ سے رابطہ کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ کو تو عدالت نے ڈیفالٹر قرار دے دیا، آپ کہہ دیا کہ آپ دیوالیہ ہو گئے۔ تو آپ کو یہ سکھ کا سانس مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے جنہوں نے آپ سے قرض لینا ہے وہ آپ سے رابطہ نہیں کریں گے۔ پھر 1 سال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسی سٹوری میں اس سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ جب آپ دیوالیہ پن سے آزاد ہو جاتے ہیں 1 سال کے بعد، جو عام طور پر 1 سال کے بعد ہوتا ہے، آپ کسی بھی قرض سے آزاد ہو جاتے ہیں جو آپ کے دیوالیہ پن میں شامل تھے۔ یعنی وہ جو آپ قرضے تھے ختم، جتنے پچھلے قرضے تھے وہ معاف ہو گئے۔
پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا گھر آپ سے چھین لیا گیا ہے، یعنی اس سٹوری میں یہ بھی ہے نا کہ آپ سے پھر چیزیں چھین جاتی ہیں، آپ سے گھر، آپ کے گھر کا، آپ کے گھر کی اشیاء آپ سے چھین لی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ سے آپ کا گھر چھین بھی لیا جاتا ہے لیکن فروخت نہیں کیا گیا یا 3 سال کے بعد کوئی متبادل معاہدہ طے پایا ہے تو یہ آپ کو واپس دیا جا سکتا ہے. تو چیزیں، گھر، اپارٹمنٹس، یہ آپ کے جانے کے زیادہ خدشات بھی نہیں ہیں، 1 سال کے بعد آپ وہ واپس بھی لے سکتے ہیں. تو یہ بی بی سی کی سٹوری کے کچھ حصے جو ہیں وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کاروبار میں نقصان ہو گیا آپ ڈیفالٹ کر گئے. اس کے بہت سارے پہلو ہیں اور کچھ لوگ خود جان بوجھ کر بھی ڈیفالٹ کرتے ہیں، اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. اگرچہ ان کے کاروبار کی ساکھ تو متاثر ہوتی ہے لیکن مالی طور پر ان کو فائدہ ہوتا ہے. اب جو ندیم افضل چند نے ٹویٹ کیا بھی ہے، اچھا انہوں نے اب مظلوم بننے کی کوشش کی کہ جی ہمارے ساتھ تو ہمیشہ سے یہ سلوک ہو رہا ہے، ہمیں کبھی بھٹو نے، ہمارے قومی عالی، ہماری جو سارے اثاثے تھے، ہماری فیکٹریاں تھیں، کبھی ہمارے ساتھ پرویز مشرف نے ہماری فیکٹریاں بند کر کے ظلم کیا، اور وہ بھٹو کا ذکر کر کے بھٹو کو وہ لان تان کر رہے ہیں. تو ندیم افضل چند نے اس کا جواب دیا. وہ کہتے ہیں دیوالیہ آپ آج ہو رہے ہیں وہ بھی برطانیہ میں. بھٹو دور کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ آج آپ دیوالیہ ہو رہے ہیں تو بھٹو بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ کہتے ہیں قوم کو حقیقت بتائیں کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ برطانیہ میں ٹیکس نہ ادا کرنا پڑے، اس لیے آپ نے اپنے آپ کو دیوالیہ ظاہر کیا ہے. آپ ڈیفالٹ کر گئے تاکہ آپ ٹیکس سے مستثنا ہو جائیں، قرضے آپ کو ادا نہ کرنے پڑے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو کرتوت یہاں ہیں وہی وہاں پر ہیں. یعنی جیسے آپ یہاں پر جعل سازی کرتے ہیں بینکوں کے ساتھ، جیسے یہاں سے ٹیکس چوری کرتے ہیں، جیسے آپ یہاں پر اپنے قرضے معاف کراتے ہیں، ایسے ہی آپ وہاں پر کر رہے ہیں. جو کرتوت یہاں ہیں وہی کرتوت وہاں ہیں. یہ ندیم افضل چند لکھ رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کچھ تو شرم حیا کریں، ہمیں قیادت نہ روکے تو سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دیں اگر ہمیں قیادت نہ روکے. یہ ندیم افضل چند صاحب نے جواب دیا. تو اب یہ ڈیفالٹ کی صورتحال، ڈیفالٹ کیوں ہے، کیا ہے، اس پر تو کچھ اور چیزیں ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پر پھر آپ سے دوبارہ بات ہوگی. لیکن اب آ جائیے ذرا عمران خان 24 نومبر اور بشرا بیبی کا بھی ایک پیغام جو آڈیو کے ذریعے سے ہمارے سامنے آیا. عمران خان کا پہلے میں بتا دیتا ہوں، پھر وہ جو اسٹریٹجی ہے بشرا بیبی کی نے جو بتائی ہے عمران خان کا پیغام دے کر، وہ 7 نکاتی ایک اسٹریٹجی بنتی ہے، اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ قوم باہر نکلے، یعنی کارکن نہیں، کارکن تو چلے نکلتے ہیں، قوم نکلے گی تو کچھ ہوگا، قوم باہر نکلے. اچھا لطیف کھوسا صاحب صحیح یاد دلا رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ فی الحال تو یہ لگ رہا ہے نا کہ یہ نکلنے نہیں دیتے، یہ ماریں گے، پکڑیں گے، ظلم کریں گے. لیکن ان کا یہ یاد کرو، یہ سارا کچھ پرویز مشرف کے زمانے میں بھی ہو رہا تھا جب 2007 میں وکلا موومنٹ چلی تھی. لیکن وکلا موومنٹ کے ساتھ عوام نکل آئے تھے، اور یہ بات ٹھیک ہے، لوگ نکل آئے تھے. جب لوگ وکلا کا حصہ بن گئے، عورتیں، خواتین، مرد حضرات، عام لوگ، بزرگ، طلبہ، یہ سارے لوگ جب وکلا موومنٹ کا حصہ بن گئے تو پھر پرویز مشرف کو جانا پڑا. تو آج لطیف کھوسا یہ کہہ رہے تھے کہ یاد رکھیں کہ عوام کی طاقت کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، عوام کی طاقت کو کبھی ہلکا نہ لیں، یہ انہوں نے کہا. تو بہرحال عمران خان نے کہا کہ قوم باہر نکلے، عدلیہ کو عدالت کا محکمہ بنا دیا گیا ہے، میڈیا کا گلا دبا دیا گیا ہے. پہلے ایکس بند کیا گیا، اب وی پی این پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، کیونکہ لوگ ایکس کو وی پی این کے ذریعے سے ایکسیس کر رہے تھے، اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. انٹرنیٹ بند ہونے سے $5.5 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. $5.5 ارب کا. اگر یہ فگر ٹھیک ہے جو عمران خان دے رہے ہیں تو $5.5 ارب کتنا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ $1 ارب ہم یو اے ای سے اور سعودی عرب سے مانگتے پھرتے ہیں کہ ہمیں $1 ارب دے دو. $2 ارب کا ہم تیل ڈیفرڈ پیمنٹ پہ مانگتے ہیں کہ جی ہمیں مؤخر ادائیگیوں کی شرط پر ہمیں تیل دے دو. $3 ارب کوئی ڈپازٹ کرا دے تو ہم صدقے واری جاتے ہیں کہ اس نے ہمارے ملک میں قرضہ دے دیا، ڈپازٹ کیا، صرف خرچ کرنے کی اجازت نہیں، اس نے صرف ہمارے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر دیا $3 ارب. تو یہاں پر اپنی جیب سے جو نقصان ہو چکا ہے وہ $5.5 ارب کا ہو چکا ہے عمران خان کی فگر کے مطابق. تو اتنا نقصان اس ملک کا ہو چکا ہے آئی ٹی سیکٹر کو. پھر وہ کہتے ہیں آئی ٹی سے منسلک لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. اچھا میرے آج ایک کزن ہے، وہ آئی ٹی سے وابستہ ہیں، آئی ٹی کے شعبے سے سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم انڈینز کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ تو اب ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ٹرکش اور باقی لوگ جو سافٹ ویئر ہاؤس میں باقی لوگ کام کرتے ہیں آن لائن. وہ کہتے ہیں ہاں بھائی تمہارا تو اب تم تو کہہ دو کہ تمہارا انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا اس لیے تمہارے ٹارگیٹس اچیو نہیں ہوئے. کچھ لوگ ریلیکس کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو اگر اس وقت آج دن میں اگر پرابلم کر رہا ہے انٹرنیٹ تو رات میں جو ہے وہ کر کے کل بھیج دینا.
اپنا کام. اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ اچھا اب 24 نومبر کا احتجاج آ رہا ہے سنا تمہارے پاکستان میں, تو پھر انٹرنیٹ بند ہو جائے گا, تو پھر کیسے ٹارگیٹ سے اچیو کر لو گے, پہلے کام کر لو سارا. تو اس طرح کے مسائل کا سامنا پاکستان کو اور اس کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے دنیا میں. اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا سے یا آئی ٹی سے منسلک لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی کو دبانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, یعنی واقعی ایک عمران خان کو ٹیکل کرنے کے لیے. عمران خان قابو نہیں آ رہا, اس کے لیے آپ نے سارے ملک کا سٹرکچر تباہ کر دیا, عدالتوں کا سٹرکچر, انٹرنیٹ کا سٹرکچر, وی پی این کو حرام قرار دلوانا, نہ جانے کیا کیا کچھ کیا ہے آپ نے, صرف اس لیے کہ عمران خان کو قابو کیا جائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جعلی ویڈیوز پر میں معافی نہیں مانگوں گا, جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جعلی ویڈیوز نہیں مانوں گا, جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور اس 9 مئی کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں. پھر وہ کہتے ہیں ہم 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ملک کی خاطر بات چیت کریں, الٹا ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کمیٹی بھی بنائی بات چیت کرنے کے لیے, لیکن ہمیں جیلوں میں ڈال دیا گیا. تو یہ کوئی میری بات ہو رہی تھی خالد یوسف چودھری سے, جو عمران خان کا وکیل ہیں, اور روزانہ ہی تقریباً ان کی ملاقات عمران خان سے ہوتی ہے اڈیالہ جیل میں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے ان باتوں کی تصدیق ان سے کروائی, انہوں نے کہا ہاں یہ باتیں ساری عمران خان نے اسی انداز میں کہی ہیں, اور میڈیا کے گلا گھوٹنے اور باقی چیزوں کے, اور آئی ٹی اور وی پی این, ان تمام چیزوں پر انہوں نے کافی زور دے کر بات کی ہے. بشرا بی بی جو ہیں, انہوں نے ان کی ایک آڈیو سامنے آئی ہے, اور اس میں کہا گیا کہ جی یہ بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہو گئی ہے. تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ ہاں یہ بشرا بی بی کی, لیکن اس میں کیا ہے, اس میں بشرا بی بی اسٹریٹجی بتا رہی ہیں, عمران خان کا پیغام کارکنوں کو دے رہی ہیں, ایم پی او زمنے کو دے رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی 5,000 افراد لے کر ایم پی ایس چلیں گے گھر سے اپنے حلقے سے, اور 10,000 لوگ جو ہیں وہ ایم این اے, ہر ایم این اے کی ذمہ داری ہے کہ 10,000 لوگوں کو لے کر آئے, اور ہر ایم پی کی ذمہ داری ہے کہ 5,000 لوگوں کو لے کر آئے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ جی میرے قافلے نے فلاں کے قافلے کو جوائن کر لیا. اگر ایسا ہوگا تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گا, پھر تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کتنے لوگ تھے اور اس کا قافلہ کتنے کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نہیں کرے گا کہ قافلہ کوئی اور کسی اور کا قافلہ جوائن کر کے اور بس ضم کر دیں اور کہیں کہ بس ہمارا قافلہ اور یہ فلاں کا قافلہ مکس ہو گیا. اپنا اپنا قافلہ الگ رکھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ کون کتنے لوگ لے کر آ رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ گرفتار نہیں ہونا, گرفتاری سے بچنے کے لیے حکمت عملی تیار کریں, گرفتاری سے بچنے کے لیے اسٹریٹجی بنائیں, گرفتار نہیں ہونا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بہانہ نہیں سنا جائے گا کہ گرفتار ہو گیا تھا اس لیے قافلہ مقررہ جگہ پر پہنچ نہیں سکا. یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ گرفتاری کا بہانہ بنا کر آپ کہہ دیں, جیسے ماضی میں فرمائشی گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں کہ یار مجھے گرفتار کر لو میری جان چھوٹے. تو یہ گرفتاریاں جو ہیں یہ اب کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ نہیں چلے گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کسی کی گرفتاری پھر اس پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی گرفتاری ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا متبادل لیڈر ہونا چاہیے, اور جس کو آپ لسٹ بنا کے بتائیں گے کہ پھر میرے بعد یہ ہوگا, اور اگر وہ بھی گرفتار ہو گیا تو پھر فلاں ہوگا. یعنی قافلے کو تنہا نہیں چھوڑنا, جو قافلہ آپ لے کر نکلیں گے اس کو آپ تنہا نہیں چھوڑیں گے. پھر کیا کہا گیا ہے کہ عوام کو ساتھ شامل کریں, صرف کارکنوں کو لے کر نہ نکلیں, عوام کو ساتھ شامل کریں, وکلاء کو شامل کریں, ڈاکٹرز کو شامل کریں, سول سوسائٹی کے لوگوں کو شامل کریں, عام جو لوگ ہیں عوام ہیں ان کو شامل کریں. پھر وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی صورت میں پیغام رسانی کا متبادل طریقہ ڈھونڈیں. یہ نہیں ہے کہ اس دن اگر انٹرنیٹ بند ہو گیا تو آپ اپنے کارکنوں سے رابطہ ہی نہیں کر پا رہے. متبادل طریقہ ڈھونڈیں کہ آپ اپنے کارکنوں کے ساتھ پیغام رسانی کے لیے کیا کریں گے. اور ایک بات اور انہوں نے کہا کہ جو سب یہ نہیں کرے گا وہ آئندہ ٹکٹ ہولڈر نہیں رہے گا, یا اس کو آئندہ ٹکٹ نہیں ملے گا. یعنی یہ سارے جو احکامات ہیں, ڈائریکشنز ہیں, اس کو فالو کرنا پڑے گا, اس پر عمل کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ٹکٹ اگلا نہیں ملے گا. یہ نہ سوچے گا کہ پھر اسی کو ملے گا جو ظاہر ہے یہ سب کچھ کر رہا ہوگا, پھر اسی کو ملے گا جو کارکن قربانیاں دے رہا ہوگا, جو نکل رہا ہوگا. تو یہ فائنل کال کے جو خد و خال ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں بشرا بی بی کے اس آڈیو پیغام میں, اور عمران خان نے براہ راست جو باتیں کی ہیں اس میں بھی ان کا سب سے بڑا میسج یہی ہے کہ عوام باہر نکلیں, قوم باہر نکلے. اب دیکھیں عمران خان کی اس کال پر کتنے لوگ رسپونڈ کرتے ہیں, کیا عوام بھی باہر نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے. تو یہ بہرحال 24 تاریخ کو پتہ چلے گا, جس میں اب صرف 5 دن باقی رہ گئے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.